عنوان مجھے یہ دیا گیا ہے کہ کیا مردے سنتے ہیں؟ پنجابی بھائی اردو سمجھ آتی جی کہ نہیں؟ پنجابی عنوان یہ دیتا گیا ہے کہ کیا مردے سنتے ہیں؟ پہلی گل تو ہے بھائی کوئی مردے ہوندے بھی نہیں کہ کوئی نہیں ہوندے. پہلی گل یہ کہ کوئی مردہ ہے بھی کہ کوئی نہیں، مردہ ہے ہی کوئی نہیں. جی کوئی مردہ ہوئے گا تو اگوں اگلی گل ہونی ہے نا بھی وہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا. ہوں پہلی گل یہ بھی سڈے بعض پائی والے نے بھی مردے ہی نہیں. ایک آیت پڑھتے ہیں جی قرآن شریف آئے تھے الا ان اولیاء اللہ لا یموتون، یاد رکھو کہ اللہ دے ولی مرد ہی نہیں. ولکنہم من دار الی دار ینتقلون، بس اینی گل ہے کہ ایک تھان تو دوجی تھان سے منتقل ہو جاندے نے پر مردے کوئی نہیں. اے جی قرآن شریف آیت لکھی ہے. قرآن مجید دے 3 پارے تو کوئی نہیں، کوئی 31 32 ہوئے تو وکری گل ہے. قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے کی فرمایا؟ سورۃ الرحمن 27واں پارہ، اللہ وحدہ لا شریک فرماندے نے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس زمین دے اتنے جو شخص بھی ہے، اس کائنات دے اندر جو شخص ہے وہ فنا ہونے والا ہے تے باقی ذات صرف اللہ ذو الجلال والاکرام دی رہن والی. اللہ وحدہ لا شریک تو علاوہ کوئی شخص باقی رہنا ایک کسی کو حاصل نہیں. یہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک دی شان ہے. وہی ایک ہے جس کو دائم بقا ہے، جہاں کی وراثت اسی کو سزا ہے، سوا اس کے انجام سب کا فنا ہے. نہ کوئی رہے گا نہ کوئی رہا ہے. مسافر یہاں ہے، فقیر اور غنی سب، غلام اور آزاد ہیں رفتنی سب. کوئی غلام ہے آزاد ہے، دنیا تو سب نے ٹوٹ جانا ہے، کوئی شخص باقی نہیں رہنا. ساڈے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی شخص کائنات زندہ رہن والا ہوندا نا تو سب تو زیادہ حق کہندا سی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری حدیث ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف ملک الموت نو بھیجا بھئی جا تے انہاں دی روح قبض کر کے لایا. وہ ہن انسانی شکل چ آیا تے بغیر پوچھے وڑ گیا. ہوں حکم کی ہے بھائی جڑا بغیر پوچھے آ جائے ان کی اکھ کٹ دو نا تھی تو گناہ ہی کوئی نہیں. بغیر پوچھے تے گھر آ جائے ان کی اکھ کٹ دو، گناہ ہی کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھو بغیر کیوں وڑیا؟ معلوم ہوتا بھی وہ سیاح نہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ بغیر پوچھے آ وڑیا. موسیٰ علیہ السلام نے ٹھوکی اکھ کٹ دیتی. بخاری شریف کی حدیث ہے، قصہ کہانی نہیں. اکھ جس وقت نکل گئی تو وہ گیا اللہ وحدہ لا شریک کول، کہندا یا اللہ تو مینوں بھیجا ایک ایسے بندے کو، وہ تو موت چاہتا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تو ہن پھر جا تے انہوں کہو کہ ایک بیل دی کنڈ دے اتنے ہاتھ رکھے، ان دے تھلے جن وال آون گے نا اونے سال ان دی عمر اساں ودا دیتی. فرشتہ آیا کہنے لگا جی اللہ پاک نے اے گل فرمائی ہے کہ تسی بیل دی کنڈ اتنے ہاتھ رکھو، جن وال تھلے آن گے نا اونے سال تہاڈی عمر ود گئی. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ تو پھر ادو بعد کی ہوئے گا؟ فرمایا پھر موت. کہندے جی پھر موت ہے تو پھر ہونے ہی مینوں یا اللہ تو موت دے دے، بس اینا ہے کہ ارض مقدس جڑی ہے نا بیت المقدس ان دے قریب مینوں کر دے، اینا قریب کہ ایک پتھر سفیہ تے پہنچ جائے، اینا قریب کر دے. اللہ وحدہ لا شریک نے اینا قریب کر دیتا تے ملک الموت انہاں دی روح قبض کر کے لے گیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر زندہ رہنا کسی شخص واسطے ہوندا تے اللہ دے نبیاں نے زندہ رہنا سی تے سب تو زیادہ حق کہندا سی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا.
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ پاک نے قرآن مجید فرمایا ہے انک میت و انہم میتون، اے میرے نبی تسی بھی فوت ہونے والے ہو تے انہاں نے بھی فوت ہو جانا، ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر قیامت والے دن پروردگار دے کول چل بحث ہوے گی بھئی حق تے کیڑا سی تے باطل تے کیڑا سی، اوتھے جا کے فیصلہ ہوے گا۔ باقی انک میتون، تسی بھی میت ہو۔ ہن میت دا معنی کی ہوندا بھائی؟ میت معنی کی ہوندا ہے؟ آپ بھی زندہ ہیں؟ ذرا ترجمہ تو کرو۔ انک میتون، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں انک میتون، کھول کے دیکھ لو قرآن مجید، بے شک تو زندہ رہنے والا ہے۔ یہ ٹھیک ہے ترجمہ انک میتون دا؟ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری حدیث ہے جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے نا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے دوسرے جڑے آپ دے یار سن صدمہ برداشت نہ کر سکے، تے جدو صدمہ برداشت نہ ہوئے بندہ آدھا بھی نہیں فوت ہویا ہی نہیں، کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں فوت ہوئے، جڑا آکھے گا میں وہ کر دیا گا، میں لتاں پڑ دیا گا۔ عمر بہادر جوش، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ گھر گئے سن دوسری بیوی کو، وہ تشریف لے آئے، آ کے دیکھا مسجد لوگ بیٹھے نے غم زدہ نے، عمر فاروق گلا تھا کرتے ہیں، وہ سارے نو چھڑ کے اندر چلے گئے۔ بیٹی کا گھر سی عائشہ رضی اللہ عنہا، جا کے تے کپڑا ہٹایا چہرے تو، پیشانی نو بوسہ دیتا تے کہنے لگے کہ میں میری جان میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ہون، تسی زندہ سو ادو بھی پاک سو، جدو تسی فوت ہو گئے پھر بھی تسی پاکیزہ ہو، اور میں یہ شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ تواڈے تے دو موتاں جمع نہیں کرے گا، جیڑی موت تانوں آنی سی وہ آ چکی۔ پھر مسجد تشریف لے آئے، دیکھا تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہیں جڑا کہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے نے میں وہ کر دیا گا، میں آ کر دیا گا۔ انہوں نے آخیا بھی کھڑو جا، گل تو سن۔ وہ ہن کتوں کھڑوے؟ کوئی معمولی بندہ نہیں سی، عمر سی، عمر بن خطاب سی رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر نے انہوں رہن دیتا کہ آپ ممبر تے جا کے چڑھ گئے، خطبہ پڑھیا، لوکی پھر حضرت عمر نو چھڈ کے سارے ابو بکر رضی اللہ عنہ دے طرف کٹھے ہو گئے۔ ایک بخاری شریف دے اندر حدیث موجود ہے، قرآن مجید تو بعد سب تو صحیح کتاب مسلمانوں دے نزدیک بخاری اور مسلم شریف ہے۔ اندر تے سارے متفق نے، اہل حدیث ہون، اہل سنت، بریلوی، دیوبندی، کوئی بھی ہون سب اس گل نوں منتے۔ خطبہ پڑھ کے تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آیتاں پڑھیاں قرآن مجید دیا۔ ایک آیت پڑھی انک میت و انہم میتون، اے نبی تساں بھی فوت ہونا ہے تے اے بھی فوت ہونے والے نے، پھر قیامت والے دن تسی اپنے رب دے کول جھگڑا کرو گے۔ نالے آیت پڑھی وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خلت من قبلہ الرسل، نہیں تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول، ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر وہ فوت ہو جائے یا قتل کر دیے جائے تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے۔ ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جو اپنی ایڑیوں پر پھرتا ہے وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر نبی فوت ہو جائے یا نبی قتل ہو جائے، کوئی اس کو دیکھ کر مرتد ہو جائے کہ یہ نبی فوت کیا ہوا ہے، اسلام کو چھوڑ دے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ یہ آیتاں پڑھ کے نا پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں سنو، من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا سی کان کھول کے سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج فوت ہو چکے ہیں۔ ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، جو شخص اللہ کی عبادت کرتا سی اللہ زندہ ہے، اس نے کبھی فوت ہونا نہیں۔ اچھا بھائیو اتنے تھوڑا جہا ٹھہر کے ایک گل سوچنی ہے کہ وہ جڑے صحابہ کرام سن، کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی سی؟ کسی نے عبادت پوجا کی ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ حضرت عمر نے پوجا کی ہوئے، حضرت عثمان نے پوجا کی ہوئے، علی مرتضیٰ نے پوجا کی ہوئے، پھر اس امت دا سب تو جڑا افضل شخص ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ کیوں پہ فرماندا ہے بھائی جڑا محمد دی پوجا کرتا سی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے نے، کیڑی پوجا سی جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ سوچن والی گل ہے۔ تو اس دی حقیقت ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنا تے فوت نہ ہونا، یہ کندی
شان ہے, ایک اللہ دی شان ہے. تے جے اللہ تو علاوہ بھی کسی دے متعلق سوچیے بھی وہ فوت نہیں ہوندا تے اللہ دا شریک بنانا ہے اس. اے اللہ دی عبادت دے نال اس دی عبادت کرنا ہے, اے اللہ دی پوجا دے نال اس دی پوجا کرنا ہے. جڑا شخص کہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ زندہ ہے, کبھی فوت نہیں ہوندا, تے نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ زندہ نے, کبھی فوت نہیں ہوندے, اونے اللہ دے نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پرستش کی. جس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آیتاں پڑھیاں نا, اکھاں کھل گئیاں. صحابہ کرام کہندے نے سانو انج معلوم ہویا بھئی آیتاں ہن اتریاں نے. ہر بندہ ہی پڑھتا پھرتا انکا میتن وانہم میتون, اے نبی آپ بھی میت ہے, آپ بھی فوت ہونے والے ہیں, یہ بھی فوت ہونے والے ہیں. ہر بندہ پڑھی جاتا. حضرت عمر کہندے نے میریاں تو لتاں ہی مینوں چکن تو رہ گئی نا, لتاں ہی رہ گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. پہلے سمجھتا پہ اسی زندہ نے, حوصلے سی. جس لیے معلوم ہوا بھائی نبی تو گیا, فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے نے میری لتاں مینوں چکن تو انکار ہے, ڈگ پیا عمر رضی اللہ تعالی. ہوں میرے بھائیو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے نے, میت ہو گئے نے, تے پھر ہور کیڑا جڑا زندہ رہن والا. بس اینی گل پہلے اس مضمون کا جڑا پہلا حصہ ہے نا, کیا مردے سنتے ہیں, پہلا حصہ بھی مردے ہوتے, کو مردہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا. اچھا کئی بھائی کہندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت کوئی نہیں ہوتا. بس فوت کوئی نہیں ہوئے تو پھر دس دے کیوں نہیں, دس دے کیوں نہیں. کہندا بھئی انیاں نوں نہیں دسدے, عاشقاں نوں دسدے نے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جاوے چراغاں یا رسول اللہ. اچھا ایک پاسے آنے نے ہر تھان تے نے, ایک پاسے کی آنے نے بھائی تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ, کو ایک گل کرو نا, ایک آنے نے ہوندے ہر تھان تے ہوندے نے, ہر جگہ ہوتے ہوندے نے. ایک پاسے کہتے ہیں کہ تشریف لاتے ہیں. تھوڑا جا میرے پاس ذرا غور اس گل سے اچھی طرح کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایتھے ایک دفعہ گفتگو ہوئی, ایک بزرگ سن, میں آخیا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو زندہ نے تے نظر کیوں نہیں آتے. کہندا اللہ نو نظر نہیں آتے, عاشقاں نو نظر آتے. ایک اور بیٹھے سن ساڈے بھائی, انہوں دی مزاج دے, انہوں دے مسلک دے. میں آخیا تمہیں قسم ہے اللہ پاک دی, اسی تو چل عاشق نہیں تے خیال کے مطابق, تھی تو عاشق ہونا, تے قسم ہے تینوں اللہ پاک دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے ہیں تینوں. وہ آدھا مولوی تو ہی بڑا عاشق رہ گیا, اسی نہیں عاشق. نہیں میرے پاس اس طرح لوگوں کو دھوکھا دینا یہ غلط ہے. حافظ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ وہ اس دفعہ کہنے لگے, اس طرح انہوں نے آخیا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نے تو پھر نظر آنے چاہیے. کہتے انہوں نے نظر نہیں آتے. انہیں آخیا بھی انہوں نے نظر نہیں آتے, ہاتھ تانے کا لگ سکتا نا, ساڈا ہاتھ ہی لوا دے. چلو نظر نہیں آتے من لی گل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے, پر ہاتھ تو لگ سکتا ہے نا, ساڈا انہوں کا ہاتھ ہی لوا دو. چلو حقیقت ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سن, فوت نہیں سن ہوئے, سانو اپنے شیعہ بھائیوں کو بعض اوقات شکایت ہوتی ہے کہ وہ صحابہ کرام دی شان گستاخی کرتے ہیں. سانو شکوا ہونا کو جو حضرت ابو بکر دی شان ہے, جو حضرت عمر دی شان ہے, جو عثمان غنی دی شان ہے, ام المومنین عائشہ دی شان ہے, اس دے وچ ساری سمجھ دے مطابق وہ کوتاہی کرتے ہیں تے نامناسب لفظ بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. انہوں جی گستاخ نے, صحابہ کرام دے گستاخ نے. یہ دسو مینو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں زندہ تے ٹرویا کھٹ کے قبر دا تے زندہ نو دھکے نال وچ پا کے اتنے مٹی پا دیو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سن, ایک زندہ انسان نو پھڑ کے دھکے نال قبر کھٹ کے تے وچ پا کے اتوں مٹی پا دیتی. دسو انہاں تو وڈا کیڑا شخص ہے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال ایڈا ظالمانہ سلوک کیتا. شیعہ بیچارے نے کیڑی گستاخی کی؟ شیعہ نے تو کوئی ایڈی گستاخی کی نہیں جی سب صحابہ کرام, ابو بکر بھی بچے سن نپن والے, عمر بھی بچے نپن والے, علی بھی بچے ہی سن نپ دیتا, زندہ نو ٹویا کھٹ کے نبی نو وچ نپ دیتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میرے بھائیو اس کائنات دے اندر اگر زندہ رہنا تو کنے زندہ رہنا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک. باقی قبر دے اندر زندگی ہر نیک نو بھی ملتی ہے تے بد نو بھی ملتی ہے.
حدیث چاہتا ہے کہ جس وقت قبر مردہ رکھا جاتا ہے تو پھر اس دے کول فرشتے آ کے انہوں بہا دے ہیں، پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کی ہے. کنے سوال ہوتے ہیں؟ 3. چوتھا ہے بھی تیرا مذہب کی، حنفی کے مالکی کے شافعی کے حنبلی کے شیعہ، یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھر یہ جھگڑا کیوں پایا ہے؟ اتنے مسیح کیوں لکھتے ہیں حنفی مذہب تے فلانا ہے حدیث مذہب؟ یہ تو پوچھنا ہی نہیں کسی. گل تو پہلا سوال ہے تیرا رب کون ہے، دوسرا سوال ہے تیرا نبی کون ہے، تیسرا سوال ہے تیرا دین کی ہے. رب میرا اللہ تعالی ہے، نبی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دین میرا کی ہے اسلام ہے. اگے دس بھائی تیرا مرشد کہڑا ہے؟ کہ جی میں چشتی ہوں، میں قادری ہوں. اچھا جی، کہنے کہ جی غوث پاک دا ایک توبی سی، غوث پاک دا توبی سی. فرشتے نے آ کے انہوں پوچھا تیرا رب کون ہے؟ کہندا جی میں تو غوث پاک دا توبی. انہیں آخا تیرا نبی کون ہے؟ انہیں آخا جی میں غوث پاک دا توبی. کہندا تیرا دین کی؟ کہندا جی میں غوث پاک دا توبی. فرشتے نے آخیا یہ چنگا بندہ بھی قابو آیا. انہیں اللہ کو جا شکایت کی، اللہ نے آخیا رہن دے سو، انہوں چھڑ دے کوئی نہ. میرے بھائیو وہ قبر دے وچ جو کچھ ہویا یہ کیویں پتہ لگا؟ سوچنے والی گل ہے بھی توبی دی تے فرشتے دی جڑی گل ہوئی تینوں کیویں پتہ لگا؟ قبر دے وچ جو کچھ ہوندا یا تو اللہ جاندا ہے یا اللہ اپنے رسول نو وحی کردا، اور کسی نو تو وحی ہوندی نہیں. تینوں کیویں پتہ لگا بھی توبی ہونے آگے میں غوث پاک دا توبی؟ جھوٹ تو جھوٹ ہی ماری جانا، امت نو برباد ہی کیتی جانا، لوکاں دے عقیدے تباہ ہی کیتی جانا. 3 سوال ہونے نے میرے بھائیو. کوئی غوث پاک دا توبی پہ آکھے تے پاویں نائی پہ آکھے، اگلے پوچھنا رب کون ہے؟ پتر چھتی کر دس، رب کون ہے تیرا، نبی کون ہے تیرا، دین تیرا کی ہے؟ نہ غوث پاک دے توبی دا کس کو کام بننا ہے، نہ کسی نائی دا، نہ موچی دا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کٹھا کر کے فرمایا اے فاطمہ، نبی کیا سن فاطمہ بیٹی، کیویں اگے شیر کری نہ چاوڑ میری تابع داری باجوں نہیں خلاصی تیری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی پیاری بیٹی نو کہہ رہے ہیں نبی کیا سن فاطمہ بیٹی کری نہ چاوڑ میری تابع داری باجو نہیں خلاصی تیری. جب انہوں دی خلاصی تابع داری تو باجو نہیں تے غوث پاک دے توبی دی کپڑے توڑنے کی خلاصی ہو جائے گی؟ کچھ سوچنا بھی بندے نو چاہیے. ایویں مذہب بنا کے جھوٹیاں کہانیاں کڑ کے تے لوگوں کو گمراہ کرنا یہ کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ گزارش میں کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دے مطابق قبر دے وچ پھر زندگی ملتی ہے. جیڑا نیک ہوندا صحیح جواب دیندا ان دی قبر پھر کھل جاندی ہے اور وہ جنت دی طرف خوشبو آنی شروع ہو جاندی ہے اور اس دی روح جڑی ہے نا وہ جنت دے وچ سیر کرنا چاہے تو جنت دے باغاں وچ سیر بھی کردی. تے جیڑا مشرک ہے تے منافق گندا اللہ دے نال شرک ٹھہران والا کافر ہے قبر پھر انہوں کٹ لگی ہے، ان دی پسلیاں ایک دوسرے دے وچ وڑ جاندیاں نے تے پھر جہنم دی طرف اس دی موری کھول دیتی جاندی ہے. قیامت تک ہے زندہ ہے، پر کیڑی زندگی ہے؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون. فرمایا شہیداں نو اے نہ آکھو مردے نے، شہید زندہ نے پر تسی نہیں سمجھدے. جے تواڈے طرح زندہ ہوندے تو انہاں دی بیویاں اگے شادی نہ کردیاں. اچھا کئی آنے نے بھی نبی پاک زندہ نے، ویکھو نبی پاک دی بیویاں نے اگے شادی نہیں کی، معلوم ہوا زندہ نے. میرے دوستو یہ نہیں وجہ، قرآن نے وجہ دسی کہ انہوں دی بیویاں تواڈیاں ماواں نے، ماں نال نکاح نہیں ہوندا، سیدھے نہیں آندے پٹھے پاسے جاندے نے. پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں ماواں نے، ہن ماں نال شادی کرنی کس طرح درست ہو سکتی؟ اچھا بھائیو میں اس گل زیادہ طول نہیں دینا، مختصر خلاصہ ہے نکلیا بھائی مردے سنتے نے کہ نہیں سنتے. پہلا حصہ بھائی مردے ہوندے بھی نے کہ نہیں ہوندے. معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ تو علاوہ جن لوگ نے انہوں نے اخیر فوت ہو جانا. اچھا بھائی اس کائنات دے اندر 2 قسم دے لوگ موجود ہیں، 2 قسم دی چیزاں موجود ہیں، تیسری کوئی نہیں. جی ہوگے تو تسی مینوں دس دیو ماشاءاللہ. اللہ دے فضل نال سمجھ تو ہر بندے نو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. ایک جی اللہ تبارک و تعالیٰ تے ایک اللہ تو علاوہ دوسری چیزاں. ایک اللہ تعالیٰ ایک اللہ تو علاوہ ساریاں چیزاں. یہ 2 قسم دی چیزاں ہو گئی. ایک اللہ تعالیٰ ہو گیا، ایک اللہ تو علاوہ باقی دوسری چیزاں ہو گئی. اللہ تعالیٰ کا نام تو اللہ تعالیٰ ہے،
تے دوسری چیزوں کا نام قرآن مجید من دون اللہ. کی لفظ آیا قرآن من دون اللہ. من دون اللہ کا معنی کی ہے؟ اللہ تو علاوہ. اچھا کوئی تیسری چیز ہے تو علاوہ ہے تو دسو بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ تے اللہ تو علاوہ جو کچھ ہے اندر تو علاوہ تیسری شے ہے کوئی اس کائنات کے اندر؟ بھائی ذرا سوچ کے دسیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تے من دون اللہ، اللہ تعالیٰ تو علاوہ سب چیزاں اندر تو علاوہ تیجی شے کوئی ہے؟ کوئی شے. لو ہونا تسی نا 14واں پارا جے سورۃ النحل جے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے ہاں آیت نمبر 20 تے 21 والذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو پکارتے ہیں من دون اللہ کو. وہ لوگ جو پکارتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو. اور کچھ لوگ ہیں جو کس کو پکارتے ہیں؟ دون اللہ کو. من دون اللہ کو انہاں تو علاوہ کوئی اور شے ہو سکتی پائیو. اللہ تعالیٰ تے من دون اللہ انہاں تو علاوہ کوئی شے ہوئے؟ کوئی شے نہیں. یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات گرامی ہوئے گی وہ خالق ہے، یا اللہ تو علاوہ ساری کائنات کا کوئی فرد ہوئے گا اے مخلوق ہے. تے خالق بھی نہ ہوئے تے مخلوق بھی نہ ہوئے تیجی شے کوئی ہے دنیا دے اندر؟ کوئی نہیں. ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہے ہیں ذرا اندر غور فرمایا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو پکارتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ لوگ جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ نہیں پیدا کرتے کوئی چیز اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں. بھائیو اندر کسی نے اختلاف ہے بھائی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے؟ اندر اختلاف ہے کسی نو؟ پیدا کون کرتا ہے؟ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کوئی شے پیدا کیتی ہے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کائنات کے اندر کوئی شے پیدا کیتی ہے؟ انگل رکھ کے دسو بھائی آ چیزاں تو اللہ نے بنائی نے آ کنے بنائی نے؟ حضرت علی نے بنائی نے. ہوں جہاں اللہ نے بنائی نے اللہ کو منگ لو، تو جہی حضرت علی نے بنائی نے حضرت علی کو منگ لو. کام ہی سوکھا ہے. قرآن مجید دلیل دینا ہے. قرآن کہنا بھی پیدا میں کرا تے منگو دوجے کو. یہ کتوں کا انصاف ہے؟ پیدا میں کیتا تے منگیا دوسرے کو نہیں. والذین یدعون من دون اللہ ہے اللہ تو علاوہ جنہوں لوکی پکارتے ہیں نا، اللہ تو علاوہ دے وچ کیا حضرت ابو بکر ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، علی مرتضی، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ. ہاں جی اسی طرح جتنے لوگوں اللہ تو علاوہ پکاریا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جنہوں بھی اللہ تو علاوہ پکارتے ہیں نا، لا یخلقون شیئا، انہاں کوئی شے پیدا نہیں کیتی. وہم یخلقون، تے او پیدا کیتے گئے نے. پہلے نہیں سن پھر اللہ نے انہوں پیدا کیتا. اگے ہوں سنو غور نال. یہ آیت نمبر کتنی سی جی تمہیں سنائی ہے؟ یہ آیت نمبر 20 سی. اگے جی 21 آیت ہے امواتن. امواتن جتنے لوگ اللہ تو علاوہ جنہوں نے پکارتے ہیں سب امواتن. امواتن کا معنی کی ہوتا ہے؟ مردے ہیں. غیر احیاء زندے نہیں ہیں. امواتن مردے ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ یہ شعور بھی نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے. یہ بھی نہیں انہوں نے پتا قیامت والے دن کس دن اٹھایا جانا ہے. صحیح بخاری ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ایک مائی جھاڑو دیندی سی. مسجد کی صفائی بڑا اجر والا کام ہے. وہ فوت ہو گئی، رات دے وقت فوت ہوئی. صحابہ کرام نے سمجھا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کی تکلیف دینی ہے. انہوں نے نہ آپ ہی جنازہ پڑھیا، کفن دفن کیتا، دفن کر کے اللہ کی سپرد کر کے آ گئے. چند دن گزرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ویکھیا انہوں. فرمایا بھائی او مائی کتھے؟ انہوں نے آخیا جی وہ تو فوت ہو گئی ہے، رات فوت ہو گئی تھی اصا دفن کرتا. فرمایا مینوں کیوں نہیں دسیا تساں؟ مینوں کیوں نہیں دسیا؟ دلونی علی قبرہا، ہن دسو بھی ان کی قبر کتھے.
صحابہ کرام نے فرمایا دسو دی قبر کتنے؟ انہاں نال لے لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال ٹر پے، وہی قبر تے چلے گئے، قبر تے جا کے پیچھے صفا بنائیاں، صفا بنا کے ان کا جنازہ پڑھیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیکھنے ایک معمولی جی خاتون جڑی سی نا مسجد جھاڑو پھیرتی سی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صفا بنا کے اس کا جنازہ پڑھیا۔ اتوں کی معلوم ہوا؟ پہلی گل تو یہ معلوم ہے کہ مسجد کی صفائی کتنی فضیلت والی گل ہے۔ اسی آنے بھائی مسجد کا خادم ہی صفائی کرے، نہیں میرے بھائی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دن نماز پڑھائی تو کن تے کھگار لگیا تھا۔ اللہ دے نبی نو بڑا غصہ چڑھا، فرمایا کن سٹیا نا جس امام نے اگوں نماز نہ پڑھاوے، اپنے ہاتھ نال کھرچیا، ہاتھ نال کھرچیا انہوں کھگار نو کھرچ کے فرمایا خوشبو لیاؤ۔ ایک نوجوان بھجا گیا، گھروں جا کے خوشبو لے آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک نال ایک لکڑی اتنے لگا کے اتنے خوشبو لائی، مسجد نو خوشبودار کیتا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، گند نہیں رہن دیتا مسجد کے اندر۔ اتوں معلوم ہے مسجد کی صفائی کرنا یہ بہت شان والا اور فضیلت والا کام ہے۔ دوسری گل کی معلوم ہوئی؟ اجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، اجے زندہ سن، ادو زندہ سن تے او فوت ہو گئی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو انہاں دسیا نہیں تے آپ نو پتہ لگ گیا کہ نہ لگا؟ کیوں بھائی پتہ لگ گیا؟ پتہ لگ گیا بھی فوت ہو گئی میری امتی تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر ہی بیٹھے رہے تے 8-10 دن 15 دن پرواہ ہی نہیں کی تے پھر الٹا پوچھا بھائی وہ کتنے مائی؟ انہاں کہا جی فوت ہو تو دسیا کیوں نہیں؟ انہاں کو آخنا سی نا بھی یا رسول اللہ سی کی دس دے بھی تمہیں تو سارا ہی پتا ہے، اسی تمہیں کی دسیے، تمہیں تو سارا پتا ہے، اتنے تو ولیاں دی بلیاں سارا کچھ پتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ کہہ سکتے سن کہ یا رسول اللہ تسی کس قسم کی گل پہ کرتے ہو بھی تواڈے تو بڑا روشن ضمیر کیڑا ہے؟ کہندے نا روشن ضمیر جڑے ہوندے نے نا او مجھے احوال عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے، وہی کہتا ہوں جو کچھ سامنے آنکھوں کے آتا ہے۔ کہنا مینوں سارا کچھ دستا ہے، یہ سارا کچھ دستا ہے۔ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امتی وہ فوت ہو گئی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پتا نہیں لگا۔ اچھا ہوں جب پوچھا بھی کتنے گلا اج کس طرح نہیں ادا کرتے ہو؟ سارا کچھ تو تمہیں پتا ہے، سانو آدھے بھی قبر دسو۔ اللہ ایک گل ادو اگے اور تھوڑی جی سوچو، کئی آنے نے بھی خبر جدو سوال ہوتے ہیں تو اتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہوتے ہیں۔ سنی ہونی گل تو کہ اتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں۔ اس مائی نو فوت ہویا کنے دن ہو گئے نے تے خبر جدو سوال ہویا تے نبی اتنے موجود سی، پھر کیا پوچھتا دسو بھائی کدھر گئی؟ نبی اور حدیث صحیح بخاری شریف دی ہے، یہ نہیں کوئی للو پنجو گل کسے کہانیاں دی ہے، صحیح بخاری دی حدیث ہے۔ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی انہاں پائیاں دی گل صحیح ہوئے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر دے اندر اتنے موجود سن، دیدار کروایا ہے، پتہ سب کچھ ہے۔ پھر کئی دن تو انجی لگا چھڈے تو ادو بعد پوچھا مائی کتنے گئی؟ تو کہہ سکتے سن یا رسول اللہ جدو تسا قبر دیدار کروایا سی تے تانوں پتہ ہی نہیں، کہہ سکتے سن یا رسول اللہ جدو تسا قبر دیدار کروایا سی تے تانوں پتہ ہی نہیں لگا بھی کتنے گئی مائی۔ ذرا غور تھوڑا جا کرنا چاہیے بندے نو۔ قرآن مجید کہندا ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، فرمایا زمین وچ یا آسمان وچ اللہ وحدہ لا شریک تو علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ پیغمبراں نو جنی گل دس، کئی بھائی ساڈے کہندے دیکھو جی فلانے پیغمبر نے گل پہلو دسی کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلو دسیا کہ نہیں کہ انج ہوے گا؟ ساڈا ایمان ہے دسیا، کیونکہ انہوں نے وحی آدی سی، اللہ نے انہوں دی طرف وحی کیتی سی، جنی گل دس دیتی ان کا پتا لگ گیا، جیڑی گل نہیں دسی ان کا پتا نہیں لگا۔ اچھا بھائیو ایک گل ہے ذرا موٹی جی بھی ہے تے بریک بھی ہے، تھوڑا جہاں تے غور کریا جائے۔ یہ جڑے ساڈے بھائی کہندے نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دس دیتا سی، کوئی گل پیچھے نہیں رہ گئی جیڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو معلوم نہ ہوئے، انہاں بھائیوں نو ایک سوال پوچھا کرو۔ سوال یہ پوچھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے جو سب کچھ دس چڑیا ہے، کہڑے دن سارا کچھ دسیا ہے؟ کہڑے دن دسیا؟ جس دن آپ نبی بنے نے پہلی وہی آئی اس دن سارا کچھ دس چڑیا ہے کہ بعد دسیا؟ دو ہی صورت ہو سکتی ہیں، یا تو پہلے دن سارا کچھ دس دیتا ہوئے یا پھر بعد دسیا ہوئے، دو ہی صورت ہو سکتی نا بھائیو، کہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو سب کچھ دس دیتا،
اچھا بھئی یہ سب کچھ کیڑے دن دسیا؟ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو وحی آئی ہے اس دن سارا کچھ دس دیتا. چلو مان لو سارا کچھ دس دیتا. ہوں پھر روز جبریل علیہ السلام کہدے واسطے آ گئے سن اور بعد قرآن کی آیات کہدے واسطے؟ جب سارا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دس دیتا ہے، پھر بار بار جبریل علیہ السلام کے آنے کا مقصد کی ہے؟ ایک بندے نے مسئلہ پوچھا، فرمایا کل دساں گا، انشاءاللہ نہ کہہ سکے، انشاءاللہ نہ کہہ سکے. اللہ نے آخیا اچھا تو انشاءاللہ کیوں نہیں آخیا؟ 15 دن فرشتہ آیا ہی نہیں، 15 دن فرشتہ آیا ہی نہیں. 15 دن دے بعد پھر فرشتہ آیا تو فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے میرے نبی اچھی طرح سوچ لے، کسی شے دے متعلق اے نہ آکھی بھی میں کل کراں گا، اے تو نہیں کہنا. ہاں اے کہہ بھی جی اللہ چاہے گا تو میں کراں گا ورنہ میں نہیں کر سکتا. کی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مرضی نال کچھ نہیں کر سکتے. جی اللہ نہ چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکتے. دوسری گل کی معلوم ہوئی کہ فرشتہ اللہ دی مرضی نال آندا سی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مرضی نال نہیں آندا سی. لو 16واں پارا جے سورہ مریم جے اللہ تعالیٰ فرماندے نے وما نتنزل الا بامر ربک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام نے آخیا بھائی یار تو دیر کر کے کیوں آنا ہے، میں اڈیکتا رہنا ہے تو دیر کیوں کرنا ہے؟ انہوں نے فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک، اے نبی تیرے رب دے حکم تو بغیر اسی اتر نہیں سکتے، اپنی مرضی نال آ نہیں سکتے. فرشتہ نبی دی ملاقات واسطے اللہ دی مرضی اور اجازت تو بغیر نہیں آ سکتا. جس سب کچھ پہلے دس دیتا سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو تے پھر روز قرآن لے کے فرشتہ کدے واسطے آتا؟ قرآن تو سارا پہلو ہی دس دیتا سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو، پھر وہ فرشتہ کدے واسطے آتا سی؟ تے جے آخو بھی ٹھیک ہے پہلے نہیں دسیا بعد ہی دسیا ہے. اچھا پہلے جو دسیا سی سارا کچھ تے جنگ احد چ 70 صحابی شہید ہو گئے. 70 قاری بھیجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو. ایک بندہ آیا کہنا جی ساڈے لے کو استاد بھیجو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 بندے کر دیتے، وہ لوک کے انہوں دے بندے بہ گئے تو انہوں 70 دے 70 ہی شہید کر دیتے. ایک بچہ بچوں ایک بچہ 70 مال پتا سی بھی انہوں شہید کرنا ہے، جان بوجھ کے کلیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی سوچنا بھی چاہیے، کچھ غور بھی کرنا چاہیے. پتا سارا سی پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کل دینے پہ. اچھا بھائی دوسری صورت ہے کہ سب کچھ نبی نو دس دیتا پر دسیا اس دن جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے. کدوں دسیا؟ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے نا اس دن سارا کچھ پھر دس دیتا. پھر کوئی گل نہیں رہ گئی جیڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نہ دسی ہوئی. اچھا بھائی بخاری شریف ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا میں حوض کوثر اتنے پانی پلا رہا ہوں گا. پانی وہ جڑا دودھ تو زیادہ سفید ہے شہد تو زیادہ میٹھا ہے، جڑا ایک دفعہ پی لے گا نا قیامت وہ پھر اس بعد کبھی بھی انہوں پیاس تنگ نہیں کرے گی، پیاس نہیں ستائے گی. لو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک نال حوض کوثر تو پانی پلا رہے ہیں، لوگ آ کے پی رہے ہیں. فرمایا آپ نے بھی کچھ لوگ آن گے تو میں انہوں پہچان لوا گا وہ میرے امتی نے. صحابہ نے آخا بھی تھی کیویں سیاحو گے امتی نے؟ آپ نے فرمایا اے دسو ایک بندے دے گھوڑے ہون، وہ گھوڑے ایسے ہون کہ انہوں کا منہ بھی سفید ہوئے تے ہاتھ بھی سفید ہون پیر بھی سفید ہون، 5 کلیان گھوڑے ہون دے تے وہ انہاں گھوڑیاں چون جڑے بالکل کالے سیاہ گھوڑے نے، دوجے گھوڑے کالے نے بالکل، انہاں منہ بھی کالا ہے چارے پیر بھی کالے نے. ان گھوڑے کا منہ بھی چٹا ہے تے چارے پیر بھی سفید نے. یہ اپنے گھوڑے وچوں سیانے گا کہ نہیں سیانے گا؟ انہاں کا جی چٹ سیان لے گا. فرمایا اس طرح ساریا امتاں دے وچوں میری امت جڑی وضو کردی ہے نا وہ وضو دے نشان ہو جڑے نے نا چہرہ تے ہاتھ تے پیر یہ سفید روشن تے چمک رہے ہون گے قیامت والے. میں پہچان لگا میرے امتی نے. بھائیو اتنے ٹھہر کے ایک گل تے اتنے غور کریا جی انشاءاللہ تمہیں فائدہ دے گی. پاوے کوئی بریلوی بنیا پھرے، کوئی دیوبندی بنیا پھرے، کوئی اہل حدیث بنیا پھرے، کوئی شیعہ بنیا پھرے، پر اس گل اتنے غور کریا جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی نو قیامت والے دن کس طرح سیاڑنا ہے. جے ان دا چہرہ وضو نال روشن تے سفید ہویا
جے اندے ہاتھ پیر وضو نال روشن تے سفید ہوئے تے وضو کون کردا ہے؟ جیڑا نماز پڑھے. تے جیڑا نماز نہیں پڑھدا، جیڑا نماز نہیں پڑھدا اندے ہاتھ پیر روشن ہون گے قیامت والے دن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں پہچان گے بھی میرا امتی ہے؟ نہیں پہچان. تے جڑا اسی پڑھنے باب جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. اے دسو کوئی باب جنت نماز ہی نہ پڑھی، باب جنت تو کی لائے جانا؟ تیرا تو منہ کالا ہونا ہے، تیرے ہاتھ بھی کالے ہونے نے، تیرے پیر بھی کالے ہونے نے. تو سمجھتا پھرنا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مینوں لگے گی؟ انہیں سیاڑنا ہی نہیں تینوں. تو کتنے لگا پھرنا؟ جیڑا نماز نہیں نہ پڑھتا، قسم اللہ پاک دی قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں امتی دی حیثیت نہ پہچاننا ہی نہیں. ایویں نہیں میں قسم کھا لی، خود پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں کس طرح پہچانا گا؟ وضو دے نشانہ تو پہچانا گا. اچھا بھائی اتنے ٹھہر کے تھوڑا جہا اور غور کریا جائے. صحابہ نے کیوں پوچھا بھی تسی کیویں سیاਣو گے؟ جی صحابہ کا عقیدہ ہوں بھی انہوں نے ہر گل کا ہی پتا ہے تو یہ سوال ہو سکتا ہے؟ پھر ذرا غور کریا جائے. صحابہ کرام نے جو سوال کیتا ہے کہ تسی اپنے امتیاں نو پہچانو گے کس طرح؟ کیا اگر انہوں کا یہ عقیدہ ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ہر بندے دی ہر حالت کا علم ہے تو یہ سوال بنتا ہے پھر؟ اچھا چلو وہ تو انہوں کا علم تھوڑا سی کر بیٹھے. اگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے سی نا وہ آدھے بھائی تمہیں پتہ ہی نہیں، مینوں تو سارا کوئی پتا ہے تو بڑا مینوں پتہ نہیں لگنا. یہ آخیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا؟ بھائی میں پہچانا گا کہدے نال؟ نشانی نال، وضو دی نشانی نال. چہرہ روشن ہوگا، ہاتھ پیر روشن ہون گے، سفید ہون گے، اتوں سیانا گا. اچھا بھائی ہوں نبی پاک نے انہوں نے سیان لیا بھی یہ میرے امتی نے، تے آپ آواز دیں گے وہ میرے صحابی، امتی، میرے امتی آ گئے، وہ میرے ساتھی آ گئے. فرشتے تک کے نہ کھبے پاسے جنمیاں لے لائیں. دیوار ہو جائے گی وچکار، یحال بینی و بینہم، دیوار ہو جائے گی، دیوار سے کھبے پاسے جہنمی والے فرشتے تک کے لے جائیں گے. بخاری شریف بھی حدیث ہے، موطا بھی حدیث ہے، حدیث یہ دوسری کتابیں بھی موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان گے کہ بھائی یہ تو میرے ساتھی نے، ہم منی، یہ تو میرے وچوں نے، میرے ساتھی. ویکھو تو سی منہ انہوں کا چمکتا پیا ہے، یہاں کے ہاتھ پیر چمکتے پے نے، نمازاں پڑھتے سن. فرشتے آخن گے انکا لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی تینوں پتہ ہی نہیں بھی تیرے پچھوں انہاں دین دے وچ کی نویاں نویاں چیزاں شروع کر دتیاں سن. انہاں دین دے وچ کیڑیاں نویاں نویاں چیزاں شروع کر دتیاں سن. اللہ اکبر. جدو یہ گل فرشتے آخن گے نا، ہوں اتنے ٹھہر کے تھوڑا جہا سوچ لیا تو سوچنے کہڑا آ رہے؟ فرشتے پہ آتے ہیں کہ اے نبی تینوں پتا نہیں ہے کی کرتے رہے نے. اگو اللہ کے نبی چاہیے سی نبی تمہیں بہتا پتا تو مینوں نہیں پتا. کہڑی گل ہے جنا مینوں نہیں پتا؟ میرے امتیاں ہر گل کا پتا، میرے امتیاں کی بلیاں ساری گل کا پتا ہے. تو بڑا مینوں پتا نہیں، تھی مینوں آدھے پہ جے بھائی انہاں کا لا تدری، تینوں پتا ہی نہیں بھی تیرے تو بات کی کرتے رہے. غصے ہوا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کوئی غصے ہوئے نے بھی تھی گل کیتی تو کیتی کیوں؟ تسا کیوں آخیا انہاں کا لا تدری؟ تو اے نبی تمہیں نہیں پتا ہے کی کرتے رہے ہیں. تے تو بعد انہاں کی بدعتاں ایجاد کیتیاں، کہڑے کام میں دس کے گیا سا انہوں نے ادو بعد اپنے کولوں پچڑا لا لا کے کئی لوگ آتے جی حرج کہڑا کی حرج ہے؟ اچھا بھائی مینوں یہ دسو، غصہ نہیں کرنا، میں تنز واسطے نہیں کہنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایک خوشی کا باعث ہے، کوئی شک نہیں. آپ دنیا سے تشریف لیا خوشی کا باعث ہے. لیکن ہوں قرآن مجید ایک آیت ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے نبی انہوں نے کہو اللہ دے فضل تے ان دی رحمت تے انہوں نے چاہیے خوش ہون. ہوگا خیر مما یجمعون، جیڑا مال جمع کر دے نا دنیا دا ان دے نالوں اے بہتر ہے اللہ دا فضل. تے اللہ دا فضل وڈا کی ہے؟ اسلام، دین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہوں اللہ کہتے ہیں اندر سے تسی خوش ہوو. فلیفرحوا کا معنی کی ہے؟ خوش ہوو. خوش ہوو تے ترجمہ ساڈے بھائی کرتے ہیں خوشی مناؤ. خوش ہوو تے خوشی مناؤ، کوئی فرق ہے کہ کوئی نہیں؟ کی فرق ہے؟ خوشی منائی جاتی ہے وہ گھنٹہ منا لے گا، 2 منا لے گا، دیہڑی منا لے گا، 2 دیہڑیاں منا لے گا. تے خوشی جڑی دل دی خوشی ہے وہ تو سارا سال تے 24 گھنٹے تے ساری عمر ساڈا دل خوش ہے.
نہ بے نظم شاعر خوش غزل، نہ بے نثر ناصر بے بدل، بے غلامی شہ عز و جل و بے عاشقی نبی خوشم. شاعر کہندا ہے نہ بے نظم شاعر بے بدل، میری خوشی نہ تا کوئی شاعر بے بدل کمال درجے کا شاعر ہے نا ان کا شعر آ جائے، ان کی نظم آ جائے، نہ تا میرا دل اندے تے خوش ہے. نہ بے نثر ناصر بے بدل، کوئی نثر لکھن والا بڑا مصنف ہے، نہ میرا دل اندے تے خوش ہے. بے غلامی شہ عز و جل، اللہ عز و جل دی غلامی اتنے، و بے عاشقی نبی خوشم، تے نبی پاک دی محبت اتنے میرا دل کہندا خوش ہوندا ہے، اور کسی گل اتنے خوش ہوندا ہی نہیں. میرے دل خوشی کس گل دی ہے کہ میں اللہ وحدہ لا شریک دا غلام تے اوندا بندہ تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت رکھن والا. اے دو ہی تے مینوں خوشیاں نے دنیا پر یہ خوشی صرف 12 تاریخ نو ہی ہونی، اگے پیچھے کوئی خوشی نہیں. یہ خوشی تو ہر وقت ہونی. اچھا ہوں کوئی پائی کہتے ہیں جی یہ دو عیداں چھوٹیاں نے تے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہو تو پھر وڈی عید ہوئی نا، کیونکہ انہوں دی وجہ تو ساری عیداں ہوئی. گل تو بڑی سونی پر سوچنے والی گل ہے، تھوڑا جہا سوچنے کہڑا حرج ہے، سوچ لیے تو کوئی ڈر نہیں. عید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید دا طریقہ دسیا، ان کا ٹائم دسیا. ٹائم دسیا نا کی ٹائم ہے بھی سورج جس لے نکل پوے تھوڑا جہا اچا ہو جائے اس لیے پڑھنی، کپڑے شپڑے پا کے تے جناب جا کے تے اللہ پڑھنا کی راہ نعت پڑھنی. عید تے جائیے کی کرنا ہے؟ کیوں بھائی تکبیرہ پڑھنی نا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. درود شریف پڑھنا کہ نہیں پڑھنا؟ کیوں بھائی عید تے جانے بھی چھوٹی عید وڈی عید راہ درود شریف پڑھتے جانا ہے کہ نہیں پڑھتے؟ ہر گستاخ نہ ہوتا کھا گستاخ ہو تھی آتے درود شریف نہیں پڑھنا. نہیں ٹھیک کہہ رہے ہو تھی، ایک گستاخی گستاخی کوئی نہیں. جی ایک گل ہوتی تو اللہ کے نبی کہتے درود پڑھتے جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. رستے کی پڑھتے جانا اللہ اکبر لا الہ ناتا پڑھتے جانا. عید چھوٹی تے جانا وڈی تے جانا راج کی پڑھنا تھا پڑھنی نے تکبیراں پڑھنی نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا بھی کی پڑھنا تکبیراں پڑھنی نے. اچھا اتنے میدان جا کے پھر کی کیویں عید منانی ہے؟ 2 رکعتاں پڑھنیاں نے. 2 رکعتاں پڑھنیاں نے. پہلی رکعت 7 تکبیراں آخنی نے، دوجی 5 تکبیراں آخنیاں نے. ساڈے بھائی تھوڑا جہا فرق پا دے پہلی 3 تکبیراں تکبیر پہلی تو علاوہ تے دوسری پھر رکوع تو پہلے 3 تکبیراں. چلو جس طرح کرتے ہیں 12 تکبیراں نال 2 رکعتاں پڑھنیاں ہیں نا. اس تو بعد کی کرنا خطبہ دینا ہے. خطبہ دے کے رستہ بدل کے گھر آ جانا ہے. جی وڈی عید ہے تو قربانی کرنی ہے. اچھا بھائی جی اے بھی عید ہے، جی اے عید ہے تو میرے دوستو یہ طریقہ کی نبی پاک دا طریقہ کی ہے؟ موٹی جی گل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیویں عید منائی ہے ہن تک نا ساڈے بھائی انج منا سن بھی تھی کٹھے ہو جانا فلانے بورڈ تھلے کٹھے ہونا تو اتوں سے سارے گڈے اتنے بہ کے نا آپ عید مناو گے. رکعتاں رکوتا کوئی نہیں سن. اس سال میں سنیا بھی انہیں آخیا 12 تاریخ نو عید ہے تے 12:12 دے اتنے 2 رکعتاں پڑھنیاں. 12 رکعتاں بھی پھر 12 کر لو پائی جان 2 کیوں پڑھتے 12 رکعتاں پڑھ اللہ. لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کی پیدائش کی خوشی دسی جے. حدیث آئی پی جے، میں تمہیں حدیث سنانا تو تھی ان پہ غور کرے جے. خوشی منان دے 2 طریقے نے. ایک طریقہ ہے کھا پی کے خوشی منانا، ایک اور طریقہ بھی ہے. بخاری شریف ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے جس وقت آئے تو آپ نے دیکھا کہ جڑی یہودی سن وہ روزہ رکھتے سن عاشورے دا 10 محرم دا روزہ رکھتے سن. آپ نے فرمایا بھی 10 محرم دا روزہ تسی کیوں رکھتے ہو، کی گل ہے؟ انہوں نے آخیا بھی یہ بڑا عظمت والا دن ہے. اس دن اللہ وحدہ لا شریک نے موسیٰ علیہ السلام نو فرعون تو نجات دیتی سی تے اسی اس خوشی شکر ادا کرنے واسطے روزہ رکھنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، اسی موسیٰ تے تواڈے نالوں زیادہ حق رکھ لیا. آپ نے خود بھی روزہ رکھیا، دوسرے بھی روزہ رکھن دا حکم دیتا. یہ پہلے سال جب مدینے گئے ہیں. اگلے سال رمضان شریف فرض ہو گیا، فرمایا ہوں 10 محرم کا روزہ کسے رکھنا رکھے، نہیں رکھنا نہ رکھے. لیکن رکھتے سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال تقریباً ایک روزہ رکھتے سن. مسلم شریف پائیو حدیث ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی نے. ابو قتادہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دسو بھی سوموار کے روزے کے متعلق تسی کی فرماندے ہو؟ کی سوال کیتا کہ سوموار کے روزے کے متعلق تسی کی ارشاد فرماندے ہو؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار والے دن میں پیدا ہویا، سوموار والے دن میری طرف وحی اتری ہے۔ اچھا کی مطلب؟ روزہ اس واسطے میں رکھنا کہ اس دن میں پیدا ہویا۔ کی معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جو خوشی کرنی ہوگی تو وہ سال پچھوں نہیں، وہ مہینے پچھوں نہیں، وہ ہر ہفتے ان کی تاریخ نہیں آئی کہ 12 تاریخ ہے کہ 9 تاریخ ہے۔ مورخین کا اتفاق ہے اس گل اتنے کہ مطلب اس اختلاف ہے، کوئی کہنا 12 نو پیدا ہوئے، کوئی کہنا 9 نو پیدا ہوئے، لیکن اس گل اتنے اتفاق ہے بھائی پیدا سوموار والے دن ہوئے، ان کوئی اختلاف نہیں۔ سوموار والے دن پیدا ہوئے، سوموار والے دن نبوت ملی، تے سوموار والے دن ہی دنیا تو رخصت ہو گئے۔ اس سوموار والے دن دے وچ گل ہے جے جس طرح مسلمانوں کی ایک عید ہے جمعہ عید ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید ہے، پر وہ عیداں دو نے، سالانہ عیداں کنیاں نے؟ 2۔ تے ہفتہ وار عید کیڑی ہے؟ جمعہ۔ تے جس دن عید ہوئے اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، جس دن عید ہوئے اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، جس دن روزہ ہوئے وہ دن عید نہیں ہو سکتا، جس دن روزہ ہوئے وہ دن عید نہیں ہو سکتا۔ ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن روزہ رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے وجہ کی دسی ہے کہ میں اس دن پیدا ہویا، معلوم ہوا کہ اسی اگر شکر ادا کرنا ہے تو اس چیز کا شکر روزہ رکھ کے ادا کرنا ہے۔ اچھا پھر دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ نو پیدا ہوئے، چلو منو، تے 12 نو ہی فوت ہو گئے۔ ہوں سارے بھائی نے فوت تو ہوئے ہی کوئی نہیں، بس پیدا ہی ہوئے نے، اس واسطے خوشی خوشی ہے، گاہ والی گل ہی کوئی نہیں، اندر بھی تھوڑا جہا غور کر لیا جائے، کوئی حرج والی گل کوئی نہیں۔ اچھا بھائیو ہوں میں تمہیں گزارش یہ کرنا کہ ان کا پہلے اس کی کافی تفصیل ہو گئی کہ مردے سنتے، مردے کوئی ہوں بھی نے کہ نہیں۔ ہوں اگلی گل ہے کہ مردے سنتے نے کہ نہیں سنتے۔ اللہ اکبر، ایسا آیت چ اللہ نے فرمایا جنوں جنوں تسی پکار دے ہو نا، اموات او فوت ہونے والے نے، غیر احیاء او زندہ نہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، انہوں نے پتہ بھی نہیں کہ کس وقت اٹھایا جانا ہے۔ ہوں مردوں دے سنن دے متعلق چاہتا ہے سن، اللہ فرماتا ہے انک لا تسمع الموتى، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ فرمایا 22ویں پارے کہ انک لا، بائیں کہ کیا آپ سب؟ فانک لا، 22واں پارا، فانک لا تسمع الموتى، اے نبی تو مردیاں نو نہیں سنا سکتا، اے نبی تو مردیاں نو نہیں سنا سکتا، ولا تسمع الصم الدعاء، جڑا کنوں بولا ہے نا انہوں بھی تو نہیں سنا سکتا، جڑا کنوں بولا ہے اذا ولوا مدبرین، منہ پراں کر کے ٹریا جاتا ہے نا بولا، انہوں نہیں سنا سکتا۔ یہ شرط کیوں لائی؟ ارلے پاسے ویہدا پیا ہوئے تو انہوں پتہ لگ جاتا ہے سددا پیا ہے، تو جے پراں منہ کر کے ٹریا جاتا ہوئے نا تو پچھوں سد ماری بھی جائے تو بولے نے کوئی نہیں سننا۔ تے اللہ پاک فرماندا ہے فإنک لا تسمع الموتى، اے نبی نہ تو مردیاں نو سنا سکنا ہے، ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، تے نہ تو بہریاں نو سنا سکنا ہے جدوں کنڈ دے کے پراں ٹر جان، جنہ مرضی سد ماری جاؤ انہاں نو سنا سکتا نہیں۔ اے قرآن مجید دی آیت تے جے نبی نہیں سنا سکتا تے ساڈی گل لوگ کتھوں سن لیندے نے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی اللہ جنوں چاہے سنا سکتا ہے تے تو قبراں والیاں نو نہیں سنا سکتا، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمایا۔ تے جے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبراں والیاں نو نہیں سنا سکتے تے اسی تسی کیویں سنا سکتے ہیں؟ یہ قرآن مجید دی آیت ہے۔ پھر دیکھو اللہ پاک نے 22ویں پارے فرمایا سورہ فاطر، ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ رکیا 22واں پارا جے سورہ فاطر جے، آیت نمبر جے 14، 13 تے 14، 13 تے 14 سورہ فاطر۔ قرآن کھول کے گھر جا کے پڑھ لیا جے، ترجمہ بشک کسی کا پڑھ لیا جے، کوئی ضروری نہیں کہ کسی وابی کا ہی ہوگا، کسی شخص کا، سنی، حنفی، بریلوی، شافعی، شیعہ، کسی کا ہو جائے، قرآن کھول لیا جے تے سورت کر لیا جے فاطر 22واں پارا جے تے آیت نمبر جے 13 تے 14۔ اللہ فرماندے نے والذین تدعون من دونہ، اللہ تو علاوہ جنوں جنوں تسی پکار دیو۔ اللہ تو علاوہ کون کون ہے؟ میں تھوڑی تشریح اگے تمہیں دسی بھی ہے۔ اللہ تو علاوہ کئی آدھے جی اے ولی جڑے ہیں من دون اللہ ہوں ہی نہیں۔ اچھا بھی من دون اللہ نہیں ہوں، پھر اللہ نے دو ہی گلاں ہو سکتی ہیں۔
یا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے یا پھر من دون اللہ تیسری گل تو ہے ہی کوئی نہیں. خدا تو جدا نہیں ہوں تو پھر خدا نے گل واضح کرو نا. اچھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فاطر والذین تدعون من دونہ جنہاں نو تسی اللہ تو علاوہ پکار دیو نا ما یملکون من قطمیر کھجور دی جڑی گٹر دے اوتے پتلا جا چھلکا ہوندا نا اینے بھی مالک نہیں, اینے دے مالک بھی نہیں. اچھا بھائیو تھوڑا جا نا ایک گل دے تے غور کر لینا. بعض کہندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مینوں زمین دے خزانے لیا کے میرے ہاتھ وچ دے دتے گئے. حدیث ہے بالکل برحق حدیث. زمین دے خزانے لیا کے مینوں پھڑا دیتے گئے, دے دیتے گئے. زمین دے خزانے دی چابیاں دتیاں گئیاں. کہنے دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے سارا اختیار نبی نو دے دیتا. اچھا بھی یہ بخاری شریف دی حدیث ہے. تو بخاری شریف وچ دوسری حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن فوت ہوئے نا آپ دے گھر دانے کوئی نہیں سن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دانے کوئی نہیں سن. آپ نے اپنی زرہ جڑی جنگ وچ پہنی دی ہے نا وہ ایک یہودی کول گروی رکھی, ایک یہودی کول گروی رکھی. 3 ٹوپے جوں لے کنے کر سن نبی پاک دے 9 کر سن, 9 بیویاں سن. تے خرچہ دیندے سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کافی خرچہ دیندے سن. یعنی کوئی 350 من تے 400 من کھجوراں دیندے سن سال دیاں تے 250 من جو دیندے سن. وہ ساڈیاں ماواں بھی اللہ دے راستے خرچ کر دیندیاں سن, اللہ دے نبی بھی خرچ کر دیندے سن اور صحابہ کرام تے آپ دی بیویاں بھی خرچ کر دیندیاں سن. ہن کھانا واسطے شے کوئی نہیں تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذرا گروی رکھی. ایک یہودی نو آخیا بھی جو دے دے, جو دے دے تے گروی رکھ کے نا تے جو لے لے. اچھا بھائیو اتنے ایک انشاءاللہ میں تھوڑی علم اضافے واسطے گل کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو کیوں جو لے, مسلمان کو کسی کو کیوں نہیں لے لے. سوچ آنی ہے نا کہ مدینہ ویلا مسلمان کوئی نہیں سی اتنے, یہودی کو کیوں جو لینے. پھر ذرا گروی رکھی تو کیوں رکھی ہے. یہ گل بڑی ایک بڑی پر لطف گل جی غور کریا جے انشاءاللہ تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جو طبیعت سی نا ان دی لذت آئے گی کہ کیا شان والا پیغمبر سی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی جڑے سن بڑے بڑے دولت مند. حضرت عثمان آپ کا داماد سی, ٹھیک ہے نا, داماد سن. تے ایک دن آپ نے فرمایا چندہ دو تے 1000 اونٹ دے دیتا, 2.5 کلو سونا دے دیتا. عبد الرحمان بن عوف ادو بھی امیر, بڑے بڑے امیر سن. ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ایسی بھی منگتے نہیں سن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کی سی, منگتے نہیں سن. تے اپنے ساتھیوں بھی آتے سن منگیا نہ کرو, سوال قیامت والے دن ذلت دا باعث ہے. جہاں سوال کرے گا نا منگے گا وہ منہ تے گوٹی نہیں ہونی. قیامت والے دن منہ دے تے گوٹی نہیں ہونی. جنہیں منگنا ہے نا جی منو جی تھی دے دیو فلانی شہ دے دیو جی فلانی, قیامت والے دن منہ تے گوٹی کو نہیں ہونی. ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو حساب کیسا عجیب ہے. جی پتہ لگ جائے حضرت عثمان نو اج دانے کوئی نہیں نبی دے گھر تے کیا وہ دانے پہنچان گے کہ نہیں پہنچان گے. سانو جو پتہ لگ جائے تسی مینوں امید ہے اپنے بھائیوں نے مطلب جی تمہیں پتہ لگے میرے گھر دانے کوئی نہیں تو تسی یقیناً پہنچا دو, ٹھیک ہے نا. اچھا جی میں نہ بھی آخا جی تمہیں انج پتہ ہی لگ جائے تسی تالی بھی پہنچا دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں سن کرتے بھائی سوال 2 قسم کا ہے, ایک زبانوں سوال ہے, ایک حالی سوال ہے بھی حالت ہے جی بنا لینی بھائی اگلا سمجھے غریب ہے تو انہیں تے صدقہ کرنا شروع کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی مت کسی امتی نو پتہ لگ جائے کہ وہ گھر دانے کلن کی کوشش کرے. نبی دی غیرت برداشت نہیں کرتی. یہودی کو اندر وڑ کے زرا اس واسطے رکھی مت یہودی رولا پاوے گا نہیں دینا. فرمایا رکھ تے تسلی رکھ, میرے پیسے نہ آئے تے ویچ کے پورے کر لگے تے دانے مینوں دے دے, پتہ کسے نہ لگن. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی ہے مولوی اس طرح کا؟ اسی مولوی لوگ اس طرح دے ہاں یا اللہ تو سانو اس طرح کا بنا, سانو سب مسلمانوں کو اس طرح کا غیرت مند بنا دے کہ کسی کو سوال ہی نہ کریے. اچھا ہوں میں جڑا استدلال پہ کرنا بھی ایک بندے کو زمین آسمان دے خزانے دی کنجیاں ہیں تے گھر دانے کوئی نہیں تو یہودی کو ادارے پہ لینا ہے. یہ جو سارا اختیار سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وقت بھی اخیرلا وقت ہے کہنے والا کہہ سکتا پہلو اختیار نہیں سی تے فوت ہونے لگا سارا اختیار نبی نو مل گیا. جب سارا اختیار مل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو تے پھر آج دے کاجو کے دانے تے رکھ لیں. یہودی کو منگن کی کیڑی لوڑ سی پائی.
اس حدیث کا مطلب صرف ہے جس طرح دوسری حدیثیں تشریح آئی ہے ان کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت نو یہ خزانے عطا کرے گا. کس طرح دے خزانے دے گا؟ فتوحات کرے گا، کیسر دے خزانے عطا فرمائے گا. اس حدیث کا یہ مقصد جے پائی. سو میں آج جی پڑھ رہا تھا نا، اللہ فرماندے نے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ تو علاوہ جس نو تسی پکار دے ہو نا، کھجور دی گٹک دے چھلڑ دے برابر بھی مالک نہیں. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، جے تسی انہاں نو پکارو سدو آ فلانا بوڑی منو او میری مدد کری، امداد کن در دین و دنیا شاد کن، ہاں جی از رنجو غم آزاد کن یا شیخ عبد القادر. اللہ کی فرماندا ہے والذین تدعون من دونہ، اللہ تو علاوہ جنوں پکار دو تسی، ما یملکون من قطمیر، او کھجور دی گٹک دے چھلڑ دے برابر بھی مالک نہیں. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، جے تسی او پکارو انہاں نو تے تہاڈی پکار کوئی نہیں جے سن دے. آپ بھائیا پارا جے سورہ فاطر جے آیت نمبر کتنی ہے؟ 13-14. فرمایا ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار نہیں سنتے. ولو سمعوا مستجابوا لکم، جے سن بھی لین تے جواب نہیں دیندے، جے سن بھی لین تے جواب نہیں دیندے. ویوم القیامت یکفرون بشرککم، قیامت دا دن ہوئے گا تسی آکھو گے جی اسی تانوں پکار دے رہے، اسا تانوں بڑا پکاریا. وہ صاف انکار کر دے گا، فرمایا میرے ورگا دسن والا تے خبر رکھنے والا تانوں کوئی نہیں دسے گا. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے میرے ورگا تانوں کوئی نہیں جو دسے گا. ولا ینبئک مثل خبیر، میرے ورگا دسن والا اور خبر رکھنے والا کوئی نہیں تانوں دسے گا. یہ اللہ نے دسیا ہے کہ کوئی نہیں جو سنتا، نہ کوئی مردہ سنتا ہے نہ کوئی زندہ سنتا ہے. یہ ایویں سنتی ہے تو اللہ وحدہ لا شریک دی ذات سنتی بھی ہے